أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے بہت زیادہ مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی بہت زیادہ عورتیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اختیار کر رکھی ہے، وہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑا اجر ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر
اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد اس بات میں کسی آدمی کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ اختیار باقی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تحقیق وہ دور کی گمراہی میں یا کھلم کھلا گمراہی میں پڑ جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، جب آپ کہہ رہے تھے اس آدمی سے جس پر اللہ نے احسان کیا، آپ نے بھی احسان کیا، امسک علیک زوجک، آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور اپنے جی کے اندر ان باتوں کو چھپاتے رہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے نہیں ہیں، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور جب زید اس عورت سے اپنی حاجت کو پورا کر چکے یعنی طلاق دے دی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ ایمان والوں پر ان کے دعویٰ کرنے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کسی کو بیٹا بنایا، ان کی بیویوں کے بارے میں ایمان والوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے۔ اذا قضوا، جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، ما کان علی النبی من حرج، نبی پر کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہیں رہتا، فیما فرض اللہ لہ، ان چیزوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا طور و طریقہ ہے جو آپ سے پہلے بھی لوگوں کے اندر چلا آ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے یعنی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے یا کافی ہونے کے اعتبار سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، سب نبیوں کی مہر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستو، اس رکوع میں اللہ نے کچھ ایمان والے مرد اور کچھ ایمان والی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کو سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ بھی بتایا، ان پر نعمت سب سے پہلے ذکر کی کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا خدا کی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو بڑا اجر عطا کریں۔ ان میں سے پہلا ایک اسلام لانے والا مرد اور اسلام لانے والی عورت۔ اسلام لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، عورت پڑھے وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے، مرد پڑھے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کو الگ ذکر کیا، ایک اسلام ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز کا ڈر، ہر چیز کا بھروسہ، ہر چیز کی محبت اور ہر چیز کا بڑھاوا دل سے نکل جائے۔ ایک اللہ کا بڑا ہونا، ایک اللہ کی عظمت سب چیزوں پہ غالب آ جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اپنے اسلام کی وجہ سے ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن ان سے بڑے درجے والے مومن ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان والا ذکر کیا ہے، کہ جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذکر کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر مسلمان کا ذکر نہیں کیا کہ اے مسلمانوں یہ کر لو، اے مسلمانوں یہ کر لو۔ اللہ نے جہاں بھی کہیں ذکر کیا تو ایمان کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر ایک آدمی کے اوپر اپنے اخلاق کا اچھا کرنا، اپنی نماز کا اچھا کرنا، روزے کا اچھا کرنا اور اپنی معیشت معاشرت کا سارا دین کے مطابق کرنا، یہ مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے بھروسہ کرنے والا بنے۔ اچھا، تیسری چیز اللہ نے ذکر کی کہ پھر ایمان لانے والے بھی ہیں، اللہ کو پورا مانتے ہیں، لیکن وہ پوری اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ پوری فرما برداری کیا ہے؟ جیسے اذان کی آواز سنی بس اب سب کام ختم، اب اللہ نے بلا لیا، اب اسی کے لیے جائیں، اسے کہتے ہیں قانتین۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جائے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، جو بھی اللہ کا حکم آ جائے پہلی فرصت کے اندر اللہ کا حکم کرنے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کر دو، اسے کہتے ہیں قانتی۔ اور یہ خطاب مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ساری جنت مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسی جنت مردوں کے لیے ویسی جنت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جنت میں مرد بھی جائیں گے، جنت میں عورتیں بھی جائیں گی، دونوں کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف دین والا ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد کے لیے ہونا چاہیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے اور ہماری والدہ، ہماری پھوپھو، ہماری خالائیں، جتنا کچھ بھی ہیں، یہ تمام کی تمام دیندار ہو جائیں، دین والی بن جائیں، یہ بھی میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ان کو بھی جنت میں لے کر جانا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو جنت میں چلے گئے، وہ باقی رہ گئی۔ جب میں کہ کچھ عورتیں اللہ کے سامنے فریاد کریں گی، یا اللہ یہ تو جنت میں چلا گیا، کبھی ہمیں دین کا بتایا ہی نہیں، نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ کبھی زکوٰۃ، نہ کبھی حج، نہ کبھی صدقے کا کہا، نہ کبھی کسی چیز کا کہا۔ کہ اللہ خود تو بڑا حاجی تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، کہیں یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے سامنے اگر کوئی گواہ کھڑا ہو جائے گا، کہیں دشواری کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے خیر کی بات میں کل بھی اس دن سبق میں بتایا، پرسوں جو ہمارا سبق ہوا تھا، کہ پوری کی پوری ذمہ داری ہماری ہونی چاہیے کہ ہماری عورتیں بھی دین والی بن جائیں۔ آج بڑی بے دینداری ہے، بے دینی ہمارے گھروں میں، ہماری بیوی میں بے دینی، والدہ میں بے دینی، سب کے اندر بے دینی ہے۔ عورتوں کے اندر تو وہی ٹوٹا پھوٹا دین جو پہلے 30 سال 40 سال کا پہلے چلتا ہے، وہی عادتیں، وہی چیزیں جو چل رہی ہیں، وہی آج خواتین میں چل رہی ہیں۔ ہم نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ کبھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری والدہ نے ہماری دادی نانی کو دیکھا، دادی کو دیکھا، اسی کو دیکھ کے پڑھ رہی ہیں۔ تو جی ماشاءاللہ وہ کیا کرتی تھی، لہٰذا آج بھی وہی کر رہی ہیں۔ ہم نے کب ان کو جا کے بتایا؟ ذرا کبھی اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم نے کب ان کو جا کے نماز کا بتایا؟ کبھی اماں کو سامنے بٹھا کے اماں مجھے آج نماز تو سناؤ۔ پتہ نہیں کتنی اماں غلطی کرتی ہوگی، کتنی بیچ میں اس کی فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی تلاوت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اب وہ بیچاری کسی اور کو تو بتا نہیں سکتی۔ ابا بھی بوڑھے ہیں، ان کی زبان پر بھی پتہ نہیں نماز آئی یا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جانے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی دین والا بنا کر دنیا سے یعنی اللہ کے سامنے پیش کریں۔ میں اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھتا ہوں، خرچ بھی کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ان پہ خرچ کر رہے ہو اور آپ ان کے حقوق پورا کر رہے ہو، بہت بڑی جنت بنا رہے ہو۔ آپ کا ایک ایک روپیہ اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں آپ کو لے کر دے گا جو اپنے ماں باپ پہ لگائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرا یہ بھی تو سوچیں، اگر ابا کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اماں کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، میری بہنیں ان کو بالکل نماز نہیں آتی اور وہ بالکل کورے حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، کہ ذرا یہ بھی تو تصور کریں، کیا یہ میری آپ کی اللہ کے سامنے پکڑ کا ذریعہ نہیں بن جائے؟ چلے وہ جنت میں چلی بھی جائیں گی، لیکن جو اعمال آپ کر رہے ہیں، اگر وہ اعمال وہ بھی کرتی تو ان کی بھی اتنی بڑی جنت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ آگے چوتھی چیز بڑے احتیاط سے سنیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ اس کے اندر ہم مرد بھی بہت کم ہیں اور عورتوں کا معاملہ تو بس اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا کم ہے، کہ بالکل زبان کی احتیاط نہیں ہے بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں۔ ہم نے کبھی ان کو سمجھایا بھی نہیں ہے کہ اماں غیبت نہ کیا کریں، بہن غیبت نہ کرو، بیوی کو کبھی نہیں بتایا کہ آپ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا سے میرے عزیز دوستوں، اگر ہم دین کی طرف لے کر آئیں گے تو تب تو دین میری آپ کی زندگی کے اندر آئے گا۔ میں نے کل بھی راغب بھائی سے بات کر رہے تھے کہ ایک گروہ نے بڑا اچھا مسلمانوں پہ تحقیقات کی کہ ہم ان کو کس چیز میں زیر کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر تو ایمان بڑا مضبوط ہے، ان کے اندر تو نماز، حج، یہ سب چیزیں بڑی مضبوط ہیں، یہ سب قرآن پڑھنے والے ہیں، ان میں علماء بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ہم پر حملہ کیا، یہ 1700 کی بات ہے، سب سے پہلے جو انہوں نے حملہ کیا وہ یہ کیا، ہمیں اپنی تعلیم کے اندر مشکوک کر دیا، ہمیں اپنے قرآن میں، اپنی حدیث کے اندر ایسے دروازے بیچ میں ڈال دیے، شوق ہے بالکل پڑھنے کا، لیکن اتنا ان سے دور کر دیا ہے کہ ہم صحیح طرح پہنچ نہیں پاتے، صحیح طرح وہ دین سمجھ نہیں پاتے۔
اس میں انہوں نے بڑا عرصہ محنت کی، 100 سال لگے، 200 سال لگے کہ اتنا جو ہے وہ قرآن کے سامنے دیواریں کھڑی کر دو، حدیثوں کے سامنے اتنی دیواریں کھڑی کر دو، یہ خود بخود نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئی، سب چیزیں ان سے دور ہو جائیں گی، ہمیں ان پہ محنت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم اپنے لیے وہی جنت بنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، ہمیں اسی قرآن کے منشور اور احادیث مبارکہ کو پھر دوبارہ اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر لے کے آنا پڑے گا۔ سچی بات ہم بھی کریں، سچی بات ہمارے گھر والے بھی کریں، ہماری اماں بھی سچ بولے، ہمارے ابا بھی سچ بولیں، سب سچ بولیں، سارے سچے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اور مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ جنت کے درمیان میں محل عطا کرے۔ اور یہ سب سے مشکل ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سچ بولنا، جھوٹ بولنا چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑا جلدی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے کچھ دنوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے حالات بھی سامنے آتے ہیں، پریشانیاں بھی سامنے آتی ہیں، لوگوں کی تان و تشنی بھی سننا پڑتی ہے، لوگوں کی گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں سچوں کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ سچ بولنے والوں کا ہے، کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے، کہ جو سچ بولنے والے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر جگہ کوشش کریں ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، لین دین میں کبھی جھوٹ نہ ہو، سچی بات بتا دیں۔ فرمایا جو آدمی سچ بول کر کسی چیز کو بیچے، بعد میں اس کو نقصان بھی ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کا ذمہ دار بنوں گا، کہ ایک آدمی نے سچ بول کر ایک چیز کو بیچا، بعد میں نقصان بھی ہو گیا، پر میں اس کا نقصان میں جنت میں پورا کروں۔ اب بتائیں کتنا بڑا درجہ۔ آج معمولی چیز کی وجہ سے ہیرا پھیری آ جاتی ہے، اس لیے اپنی زندگی میں اس کو دور کیا جائے۔ پانچویں چیز بتایا صبر کرنے والے مرد۔ صبر سے مراد کبھی دوسروں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں، کبھی دوسروں کے اخلاق آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ اچھا کر رہے ہیں دوسرے برا کرتے ہیں، ایسا ایک نہیں ہزاروں بار ہوتا ہے کہ آپ کی اچھائیاں چھپ جاتی ہیں اور دوسروں کی تکلیفیں آپ کے لیے بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں اس وقت میں صبر کرنا اور اللہ سے ڈر جانا، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ خود بھی رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی روزے کی اہمیت بتائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کسی ایمان والے مرد عورت کے لیے مناسب نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی چیز میں فیصلہ کر دیں پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ، یہ حارثہ قبیلے کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے کسی نے جو ہے ان کو اٹھا لیا اور غلام بنا کر مدینے میں جا کے بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے خرید لیا، حضرت خدیجہ نے خرید کے حضور کی خدمت میں لگا دیا، حضور نے آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے ابا بڑے محبت کرتے تھے، تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ مدینے میں ایک آدمی محمد، ان کے پاس آپ کا بیٹا، چلے گئے، کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اتنے اتنے پیسے لے لیں، اتنے ہزار درہم لے لیں، تو میں اس کو بلا لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے تمہارے لیے، میں نے پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ زید کو بلایا، فرمایا کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پوچھا یہ کون ہے، کہا جی یہ میرے ابا ہیں اور یہ میرے چاچا جی ہیں۔ تو حضرت زید نے دیکھ کر فرمایا کیا میرے چاچا ہے، میرے ابا، میں حضور کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے ساتھ رہنے گوارا نہیں کرتا، میری دنیا میری آخرت حضور ہے، حضور جیسا میں دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو چاچا نے کہہ دیا کہ زید ایک غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو، کہا کہ چاچا میں نے حضور میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو دنیا میں کسی انسان میں نہیں ہے، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب حضرت زید حضور کے سامنے بڑے ہوئے، اب حضور جب یہ جوان ہو گئے تو نکاح کیا، تو ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جاش، حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور اپنے لیے،
یعنی میرے لیے جو ہے اپنا نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو فوری طور پر قبول کر لیا. تو بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ تمہارے لیے نہیں تھا, حضور کے لیے نہیں تھا, بلکہ حضور کے جو منہ بولے بیٹے زید ہیں ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو ان کے بھائی تھے عبداللہ ابن جاش, ان کو بھی رشتہ پسند نہیں آیا. زید تھوڑے سے تیز تھے, یہ بھی تھوڑا سا زبان کی تیز تھی, دونوں میں جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جوڑ مشکل ہو جانا تھا. لیکن چونکہ حضور نے کہہ دیا تھا تو پہلے حضرت زید نے تو انکار کرنا ہی نہیں تھا. جب انہوں نے حضرت زینب نے انکار کیا تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ فیصلہ کر دیں, اللہ کے رسول کے لیے فیصلہ کر دیں, پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ انکار کریں, تو فوری بھاگ کر آئی, جا کے نکاح کر لیا. کچھ عرصے کے بعد آپس میں جیسے میاں بیوی میں نہیں بن پاتی, یہ قریش کی بھی سردار تھی اور حضرت زید غلام بن کر آئے تھے, اگرچہ ان کا قبیلہ بھی اونچا تھا. تو کبھی کبھار وہی جسے کہتے ہیں نا کہ بیوی اگر زیادہ مالدار ہوگی تو خامد ذلیل ہوگا, اور اگر جو ہے وہ خامد مالدار ہوگا تو بیوی ذلیل ہوگی. اس لیے برابری سرابری میں اگر معاملہ کیا جائے تو کبھی تان و تشنیع نہیں ہوگی. تو کہیں نہ کہیں زمانہ حضور کا ہی ہے, لیکن میاں بیوی ہونے کی فطرت تو حضرت آدم کی ہے, اسی وقت سے چلی آ رہی ہے. تو ایک دوسرے سے کبھی نہ کہیں بات چیت کرتے ہوئے تو زینب کہہ دیا کرتی تھی, میں تو سردار ہوں, میں تو قریش کی ہوں. ایک دن برداشت کیا, دوسرے دن برداشت کیا, تو مرد ہونا سامنے آ گیا. کبھی یہ تو زینب مجھے تانے دیتی ہے کہ میں تو سردار ہوں, اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. حضور نے فرمایا زید دیکھو, اتق اللہ فی نفسک, کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو روکے رکھو. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں زینب کے اندر کوئی اور برائی نظر آتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زینب میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, بڑی متقیاں ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, لیکن زبان کی تیز ہیں, جب وہ بات کرتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو تانے نہ دیا کرے. آج کل تانے کا معمول بنا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ایسے تانے دے جاتے ہیں. بیچارے جو 2 دن میں گھر میں آنے کا دل نہیں کرتا, باہری دوستوں کے پاس چلے, چلو یہ بٹ صاحب کے پاس کھانا کھاتے ہیں, ذرا باہر ہی پھر رہا ہے, رات کو آ ہی نہیں رہا. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تانے شانے کا کام چل رہا ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق بجا لے کر آئے, اپنے خاوند کو تکلیف نہ دیں. میں کہ کسی کو میں کسی کے لیے سجدے کا حکم کرتا, کہتا اپنے میاں کو سجدہ کرو. اور دنیا میں سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرو. تو دونوں کے حقوق اتنے بتائیں. بہرحال کام چل نہیں سکا, تو کچھ عرصے کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی. حضور کو بڑا تھوڑی سی بات پریشانی کی بھی آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ہی نکاح کرایا تھا. تو بہرحال وہ اپنے میکے میں چلی گئی. اب لوگ جو منہ بولا بیٹا سمجھا کرتے تھے تو وہ اس کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے, کہ گویا کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اللہ نے اس سنت کو, اس رواج کو لوگوں میں ختم کرنے کے لیے, اب ظاہری بات ہے ان پر طلاق کا الزام آ گیا یا ان کے اوپر طلاق کا ایک داغ لگ گیا. عورت کے لیے طلاق کا داغ بہت بڑا ہوتا ہے. لو جی اس کو تو طلاق ہو گئی ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی ہے, چاہے میاں کی زیادتی کیوں نہ ہو, لیکن عورت ہمیشہ داغدار ہو جاتی ہے. اور یہ مدینے کی عورتوں میں سب سے اصیل بھی تھی, بہت ہی خوبصورت تھی, سب سے زیادہ تھی. تو اللہ نے دل میں ڈالا, اللہ نے فرمایا زوج نہ کہا کہ نبی جی ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اس سے نکاح کریں, تاکہ اس کے اوپر سے جو داغ ہے طلاق کا وہ ختم ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے ثواب کی نیت سے, اللہ پاک اس کا بدلہ جنت میں دیں گے. کہہ رہے کہ بیوہ ہے, چلو رول رہی ہے, میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں, اس کا انتظام کرے, اس کو کھانا پلانا کرے, یہ چاہتے ہیں ہم میں سب کے دل میں ہی ہے, لیکن وہ چونکہ چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال ثواب تو ہے, اگر ثواب کی بات کریں ثواب تو ہے. اب فرمایا کہ حضور نے جا کے نکاح کا پیغام دیا, بہرحال نکاح بھی ہو گیا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا نکاح کسی کے باپ نے کیا, کسی کے چاچا نے کیا, کسی کے ماموں نے کیا, میں تم میں وہ ہوں کہ میرا اللہ نے آسمانوں پہ نکاح حضور سے کیا. زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. حضرت زینب وہ پہلی خاتون ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا, اور اسی طریقے پر مطلب صحابیات میں, ویسے تو حضرت مریم کا, حضرت آسیہ کا ذکر بھی ہے, صحابیات میں یہ واحد خاتون ہے جن کا ذکر آیا نام کے ساتھ, یعنی جن کا پراپر مضمون کے ساتھ ذکر آیا. ویسے 2 رکوع اللہ نے حضرت عائشہ کی برات میں صورت نور میں اتارے ہیں, وہ الگ جگہ کے اندر ہے کہ جن کے نکاح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. حضرت زید کا نام بھی آیا. اب یہاں پر ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ خاص ایک نقطہ میں ملتا ہے کہ یہ جو طلاق والا معاملہ ہے, میاں بیوی کا آپس میں رہن سہن والا معاملہ ہے, اتنا اہمیت والا معاملہ ہے کہ اللہ نے اس اہمیت کو پورا قرآن میں بیان کیا. فرمایا کہ کبھی بھی ابغض الحلالی, اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے بدترین طلاق ہے. زیادہ غصہ تو ایک ہی دے دو,
اب ایک ہی فرصت میں تینوں دے کے بعد میں بیچارے مفتیوں کے چکر کاٹتے ہیں، لو جی فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، پھر کہیں سے کوئی آپشن ملتا ہے، جا کے کہتے ہیں جی وہ جی غصے میں طلاق دے دی ہوں. ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں بھی پیار محبت میں کوئی تھوڑا کہتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں. اس لیے پہلے ہی اگر کرنا ہے تو ایک دے دو، پھر چھوڑ دو. ہو سکتا ہے ان کو بھی عقل آ جائے، تمہیں بھی عقل آ جائے، پھر دوسری دے دینا. یعنی جسے کہتے ہیں کہ لگاتار نہ دینا افضل ہے، کہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ پریشانی کے ذریعے نہ بن جائے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، یہ اللہ نے مضمون خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا. اس لیے چونکہ ہم میں سے سب کی شادی ہوئی ہے، اس لیے چاہیے کہ گھریلو جتنے معاملات ہیں ان معاملات کے اندر انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے. کبھی معمولی بات سن کر اپنی بیوی کو گالی نہیں دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کو تانا دینا، نظر سے گرا دینا. اسی طریقے پر بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی خاوند پہ شک نہ کرے معمولی بات میں. اچھا مس کال کی تو آئی ہے، فلاں کیوں آیا، تو اس کو بھی چاہیے کہ بھروسہ کرے تاکہ نظام والا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک رہے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حضور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے جو تم نے منہ بولا بیٹا بنا کر لوگوں کے لیے حضور کو باپ ثابت کر دیا. حضور سب کے نبی ہیں، نبوت کا مقام سب سے بڑا مقام ہے. فرمایا کہ نبی جی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جو خدا کا معاملہ ہے، خدا کا دستور ہے، آپ اسی کو زندگی میں سامنے رکھیں. خدا کا دستور جب سامنے ہوگا تو دنیا کے سارے دستور پیچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.